أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانعام یعنی چھٹی سورت کی 41ویں آیات ہم خط پہ ختم کر چکے ہیں اور 4 رکوع ہو گئے ہیں۔ اس کے آگے انشاءاللہ ہم یعنی 42ویں آیت سے آج انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ 7واں پارہ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے آپ سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان میں رسول بھیجے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور پھر ہم نے ان کو تنگی میں اور تکلیف میں پکڑ لیا، یعنی تنگی اور سختی تکالیف میں ان کو گھیر دیا تاکہ وہ ہمارے آگے عاجزی کریں۔ یعنی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں ڈال دیا اور تاکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ فَلَوْلَا إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، تو پھر جب ان کے پاس یہ سختیاں پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختیاں پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ اب یہاں 1-2 باتیں سمجھنا ہے کہ ایک انڈیویجول ہے اور ایک سوسائٹی ہے۔ انڈیویجول زندگی میں بھی جو ہے تکالیف پہنچتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بھئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، کچھ مال و دولت کا نقصان ہو جاتا ہے، تو ایسے بھی آزمائش ہوتی ہے، قوموں کی بھی آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم کو یہ انڈیکیشن مل رہا ہے کہ جب اس طریقے کی آزمائش ہوں تو ہم کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں، گڑ گڑائیں، اپنے آپ کو سرنڈر کریں، سبمٹ کریں۔ یہ ہم لوگوں کو جو ہے اس سے پیغام ملتا ہے۔ تو انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ جب ان کے پاس تنگی اور سختی آئی تو انہوں نے نہ گڑ گڑائے اور نہ عاجزی کی۔ کیوں کیا؟ وَلَكِنْ خَسَتْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ہوا یہ کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ دیکھیے کوئی بھی میڈیکل نالج والا جانتا ہے کہ دل پورس ہوتا ہے، اس میں خون آتا ہے، خون پمپ ہوتا ہے، جاتا ہے۔ اگر یہ دل سخت ہو جائے تو نہ اس میں خون آئے گا نہ جائے گا۔ تو دلوں کا سخت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو یہ اخذ نہیں کر سک رہے تھے، ایبزارب نہیں کر سک رہے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں واو کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس لیے زینا لہم الشیطان ما کانوا یعملون، یہ ان کے دل اس لیے سخت ہو گئے کہ شیطان نے ان کو ان کے اعمال اچھے کر کے دکھائے۔ یہ ہماری بھی زندگی ہے بھئی، بعض عمر رسیدہ لوگ بھی بٹھا کے بچوں کو بولتے میاں یہ کیا نوجوانی میں داڑھی چھوڑیں، ہم کو دیکھو ہم کتنی محنت کرے، کمائیں، آج بلڈنگاں کھڑا کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہ شیطان ان کو یہ بلڈنگز مزین کر کے بتا رہا، اچھا کر کے بتا رہا، حالانکہ وہ بچہ بیچارہ جوانی میں جنت میں بلڈنگز بنانے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کے راستے میں لگ کے۔ تو یہاں جو ہے شیطان ان کو جو ہے جو عمل کرتے ہیں ان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، اور جب انہوں نے جس سے ان کو یاد دہانی کرائی جاتی تھی، اب جیسا ہم لوگوں کو قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہماری یاد دہانی کرائی گئی کہ دیکھو بھئی موت ہے، موت کے بعد حساب کتاب دینا ہے، اور جو کامیاب ہوں گے قرآن اور حدیث پہ جو چلیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو ایسا نہیں کریں گے، اس کے خلاف زندگی گزاریں گے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو جب انہوں نے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرَ بِهِ، یعنی اب ہم پہ اگر اب لیں تو قرآن کے ذریعے ہم کو جو نصیحت کی گئی تھی، جب ہم یہ بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، ان پہ تمام چیزوں کے دروازے کھول دیے۔ اس وقت اسلامک ورلڈ میں یہی ہو رہا ہے، سعودی عربیہ وغیرہ یہ تمام آپ ممالک دیکھیے کہ یہاں پورا معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ کروڑوں سے دولت جو ہے کھل کے آ گئی ہے، لیکن اللہ کے راستے پہ نہیں آ رہے، بس دولت میں مست ہیں۔ تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حتیٰ اذا فریحوا بما اوتوا اخذہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، تو یہاں تک کہ جو وہ خوش ہو گئے، اترانے لگے اپنی کامیابی پہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ایک دم پکڑا، جبکہ وہ بالکل نا امید ہو گئے۔
بختتا کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم پکڑنا، سڈنلی، کبھی بھی ہو سکتا ہے. سڈنلی پکڑنے کا ایک نیچرل کیلامٹی کیا ہے؟ زلزلہ آ گیا. بے سونامی جو 26 دسمبر کو جو آیا تھا لاسٹ ایئر، وہ اطلاع تو نہیں آئی تھی نا بھئی ایسا آنے والا ہے، آل آف اے سڈن آیا. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس طریقے سے یہاں بھی پکڑ سکتے، کون سی بڑی بات ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ زلزلے اتنے عام ہو گئے ہیں، ہر جگہ، ہر تقریباً روز نیوز میں آپ زلزلوں کے بارے میں سن رہے ہیں، تو کبھی بھی پکڑ سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو یہ جب اس طریقے سے دیکھیے یہاں سرور اور فرح میں فرق محسوس کرنا ہے. سرور بھی خوشی ہے لیکن بڑی ڈگنیفائڈ قسم کی خوشی ہے. سرور، بھئی والد صاحب سنے میں کامیاب ہو گیا تو ان کے چہرے پہ بڑا سرور تھا، بڑے ڈگنیفائڈ. فرح جو ہے کچھ ایگزلٹنٹ، فخر کی خوشی کو فرح بولتے ہیں. یہ مومن صرف جنت میں داخل ہونے کے بعد فرح یہ ایسا کریں گے. دنیا میں مومن جو ہے ایسی خوشی کا اظہار نہیں کرتے. بڑی سنجیدگی سے سرور کا لفظ مومن کے لیے موضوع ہوتا ہے. تو جب ان لوگوں کے یہ جب یہاں حتی اذا فریحوا بما آتوا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا تھا اس پہ جب وہ فخر سے خوشی کرنے لگے، فرح میں فخر کی خوشی ہے. تو مومن یہ خوشی صرف جنت میں جانے کے بعد کرے گا. دنیا میں اس قسم کی خوشی مومن نہیں کرتا، اس کا تو چھپی ہوئی خوشی رہتی، اس کے سرور رہتا. تو اس پر جب پکڑا جائے گا تو فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو بلس کا مطلب یہ ہے نا امید ہونا. ابلیس اسی سے ہے، لفظ ابلیس اسی سے ہے کہ ابلیس کو یہ گمان تھا کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے گا، کیونکہ انسان آنے سے پہلے زمین پہ جنات تھے، آگ کی مخلوق تھی. تو ابلیس کو یہ امید تھی کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے گا. تو ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا گیا تو وہ نا امید ہو گیا. بلس ابلیس اسی سے ہے نا امید ہونا. تو یہ نا امید ہو جائیں گے. فَخُتِيَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور پھر جو ظلم کرتی ہے قوم، نا انصافی کرتی ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف جاتی ہے، اللہ کے کتاب اور اس کے رسول کے خلاف جاتی ہے، تو ایسی قوم کے جڑیں کاٹ دی جاتی ہیں. اب جن کو زلزلوں کا اندازہ ہے، اب جیسا پرسوں ایران میں زلزلہ آیا تو کیا ہوا؟ جڑیں کاٹ جانا، بنیاد سے گھر گر گئے، ختم ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا. جو بھی ٹی وی پہ پکچرز دیکھے ہیں، اس سے کم از کم ٹی وی سے یہ فائدہ تو اٹھانا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکا، اتنی بڑی حکومت کچھ نہیں کر سکی، اتنے بڑے سائنسداں ہیں، ٹیکنالوجسٹ ہیں، کوئی روک نہیں سک رہا ہے. بلکہ کشمیر میں جو سنو فال ہو رہا ہے اس پہ وہاں کا منسٹر بڑا اچھا بیان دیا کہ بھئی اس میں ہمارا کیا دخل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہا ہے. روکیے نا، روک کے دیکھیے، سنو فال کو روک کے دیکھیے، زلزلے کو روک کے دیکھیے، کون روک سکتا ہے؟ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قوموں کی جڑیں کاٹ دیتا ہے. والحمدللہ رب العالمین، اور ساری تعریف، سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. قل، اب یہاں سے کچھ سوالات شروع ہو رہے ہیں. اس پہ دیکھیے، اب اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ احکامات دینے کے 2-3 طریقے اللہ تعالیٰ قرآن میں استعمال کیے ہیں. ایک یہ کہ سیدھا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اور ایک یہ ہے کہ سوال کیا کیا تم غور نہیں کرتے اس چیز پہ، تو اس کے جواب میں جو ہے آپ کو ہدایت مل گئی کہ ایسا کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تیسرے جو ہے قصص ہیں، پیغمبروں کے واقعات سنائیں، اس سے آپ سبق لینا چاہیے. دیکھیے یہ قوم پیغمبروں کو اور اللہ کی کتاب کو نہیں مانی تو اس کا کیا حشر ہوا، اور جو مان لیا ان کو کس طریقے سے بچا لیا گیا. تو اب یہاں سوال ہو رہا ہے کہ قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ. آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری سننے کی سکت کھینچ لے، یعنی بہرا کر دے، یا دیکھنے کی سکت کھینچ لے، اندھا کر دے، یا ختم علی قلوبکم، یا تمہارے دل و دماغ پہ، دیکھیں قلب جو ہے دل کے واسطے بھی آیا ہے، دماغ کے واسطے بھی آیا ہے. ان کے قلوب ہیں لیکن اسے سمجھ نہیں سکتے، قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے. یا جو ہے اللہ تعالیٰ دل و دماغ پہ سیل کر دے. سیل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نہ ریسیپشن ہو رہا نہ ریسپانس ہو رہا. ایک صاحب بنڈا مار رہے ہیں تو بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صاحب لڈو بھی پھینک رہے ہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ریسیپشن ہے نہ ریسپانس ہے. تو اب اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ بہرا کر دیں، اندھا کر دیں، یا دیوانہ کر دیں،
تو کون ہے الہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون سی اتھارٹی ہے جو تم کو بصارت دے گی، سماعت دے گی اور دل و دماغ دے گا؟ اب یہاں رکنا، سوچنا ہے، یہ تھوڑی دیر سوچنا ہے کہ صحیح اگر ایسا ہو جائے. کئی لوگوں کا سنتے ہم بیٹھے بیٹھے اندھے ہو گئے. میری خود پہچانت میں کچھ لوگ ہیں ایسے، بیٹھے بیٹھے ریٹینا ڈسلوکیٹ ہو گیا، کہیں سے پھسلے، کچھ ہوا، بالکل بیٹھے بیٹھے اندھے ہو گئے. اچھی خاصی سائٹ تھی، چلے گئے. اب بوڑھے ہو گئے تو سماعت چلے گئی، سننے نہیں آ رہا. کون لا کے سماعت دے سکتا ہے؟ عمر ہو گئی، کوئی چیز یاد نہیں ہے، سیل ہو گئی میموری کا فنکشن ہی ختم ہو گیا، کوئی چیز یاد نہیں ہے. بیٹوں کو تک، ایک تو کیس اتنا ٹریجک تھا کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو ماں کو جب بولے کہ بیٹے کا انتقال ہوا تو بیٹے کو نہیں پہچان سکے کہ کون ہے، میں نہیں پہچانتی بولے. تو اب یہاں ایک سوال ہے کہ آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی جو اتنی ترقی کری ہے، کوئی ہے جو آپ کی سماعت، بصارت اور عقل واپس لا سکتا ہے؟ کوئی اور اتھارٹی ہے اللہ کے سوا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ تو انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون. تو آپ غور کیجئے کس طریقے سے ہم آیتیں پھیر پھیر کر سمجھاتے ہیں، اس کے باوجود وہ حق سے پلٹ جاتے ہیں. دے ٹرن اوے فرام دا ٹروتھ. سمجھانے کے باوجود سمجھ جاتے ہیں. قل ارائیتم، دوسرا سوال ہو رہا ہے کہ قل ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ بغتۃ اور جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون. اور آپ غور کی ان سے پوچھئے کہ اس بات کہ تم کیا اس پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اگر ایک دم آ جائے یا کھلے طور پہ آ جائے تو سوائے نا انصاف قوم کے کون تباہ ہو جائے گا؟ عذاب کا ایک دم آنا، بھئی کارڈیاک اریسٹ ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا انڈیویجولی، کمیونٹی وائز زلزلہ آیا، ایک دم آ گیا، اور جہرتاً دکھتا ہوا آیا، طوفان آیا، سنو فال ہو رہی ہے. سوچ کے دیکھیے آپ، اتنی بڑی بڑی جو ہے سنو کے سلیں جو ہے پڑی ہوئی ہیں، ہٹانے کے لیے جو ہے کوئی آلہ نہیں ہے. جب تک کہ اب وہ اللہ تعالیٰ گرمی نہ دے، وہ میلٹ نہ ہو، پگھل کے نہ نکلے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے. گھر دبے ہوئے ہیں، سووں سے لوگ جو ہے اندر دبے ہوئے ہیں. نہیں معلوم نیوز جتنوں کی ملی ہے، کتنوں کی نیوز نہیں ملی ہوگی. تو یہ جو سنو فال کا بھی قہر ہو رہا ہے، یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ کشمیری گورنمنٹ کی جو ہے فیلئر کی وجہ سے ہو رہا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ قدرتی عذاب ہے. یہ اب عذاب کو عذاب نہیں سمجھ رہے ہیں آپ، تو پھر اس سے بڑھ کے بدقسمت کون سی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بولیں کہ ان سے غور کرو کہ سوائے ایسی قوم جو قرآن اور حدیث پہ نہیں چلتی ہے، جو قرآن اور حدیث پہ نہیں چلتی ہے، انہی پہ زلزلے آتے ہیں. میں بار بار مثالیں دیتے چلے جاتا ہوں کہ ہم لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ مومنون کو نجات دیں گے، مومنین کی مدد کریں گے. تو جو اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہو رہی ہے اور مسلم کنٹریز میں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث پہ نہیں چل رہے ہیں. شیطان ہم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں. ایسا کبھی بھی ہو سکتا ہے. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر خوشخبری سنانے والے اور چوکنا کرنے والے بنا کے بھیجتے ہیں. خوشخبری کائے کی کہ بھئی جو قرآن اور حدیث پہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ جنت میں جائیں گے، یہ خوشخبری ہے. اور چوکنا کرنا یہ ہے کہ جو اس کے خلاف کام کریں گے وہ جو ہے دوزخ میں جائیں گے، تو وہ چوکنا ہو جائیں گے. وارنرز، یعنی گیورز آف گڈ نیوز اور وارنرز. وَمَا نُرْسِلُ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ بڑی خاص آیت ہے. اور جو کوئی ایمان لایا وہ اصلاح اور اصلاح کری اپنے آپ کے، تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. اب جو کوئی ایمان لایا، تو ذرا ہم ایمان کے آئٹمز دوہرا لیں گے کہ بھئی اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، موت کے بعد جی اٹھنے پہ ایمان، قیامت کے بعد حساب کتاب پہ ایمان، اور تقدیر پہ ایمان. یہ 6 آئٹمز ایمان کے ہیں. اصلاح کیا ہے؟ یعنی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اسی سے صلاح اسی سے ہے. ٹو سیٹ رائٹ، صحیح کرنا، غلط زندگی کو صحیح کرنا. تو عمل الصالحات کیا ہے؟ کہ قرآن اور حدیث، قرآن پہ ویسے ہی زندگی گزارنا جیسے کہ اس وقت کے رسول نے بتایا ہے. یعنی ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا، قرآن پہ ویسے ہی عمل کرنا جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اصلاح ہے. تو اگر ہم ایسا کریں گے، ایمان لائیں گے اور قرآن پہ ویسے ہی عمل کریں گے جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو ہماری زندگی اور موت کیا ہو جائے گی؟ آخرت بھی وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ نہ ہم کو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. دیکھیے، خوف فیوچر کی چیز ہے، غم پاسٹ کی چیز ہے. تھوڑا سوچنا
مقرر کے ساتھ سوچنا بھی کہ جو ہے خوف جو ہے فیوچر کی چیز ہے، کل کیا ہوتا نہیں معلوم. کل وہ بولا تھا کہ 10,000 روپے لا کے دوں گا، گھر میں ایک بھی پیسہ نہیں ہے، دیتا نہیں معلوم. فیوچر کا خوف ہے. غم پچھلا ہے، میں ایسا نہیں بولنا تھا اس کو، میں غلطی کیا جو اس طریقے سے بول دیا. ہمیں یہ غم ہو رہا ہے، پاسٹ کا غم ہے. تو ایسی زندگی جس میں نہ فیوچر کا کوئی خوف ہو، نہ پاسٹ کا کوئی غم ہو، پیس کا، امن کا، اس سے بہتر ڈیفینیشن کیا ہو سکتا؟ امن کا ڈیفینیشن اس سے بہتر کیا ہو سکتا؟ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ اب ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم انسان ہیں، انسانوں سے تو غلطیاں ہوتی ہیں. تو جو مومن ہوتا ہے اس کو خوف کیوں نہیں ہوتا فیوچر کا؟ اس لیے کہ اس کو اللہ پہ توکل ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے، عمل کیا ہوا ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے. پاسٹ کا غم کیوں نہیں ہوتا ہے؟ توبہ کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. تو جو ایمان لاتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے اس کو نہ فیوچر کا خوف ہوتا ہے، نہ پاسٹ کا غم ہوتا ہے. اور پریزنٹ کے بارے میں بول چکا ہوں کہ سائیکالوجسٹ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ بائی دا ٹائم یو سے ناؤ اٹ از پاسٹ. پریزنٹ آپ سمجھ رہے ہیں، پریزنٹ آپ دیکھیں، پاسٹ تو چلے گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا میں. سمجھے کہ میں میڈیسن کرنا چاہ رہا تھا، میتھس لے لیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کیا ہے، مرنے کے قریب آ گئے، ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. فیوچر ہے، آیا نہیں معلوم نیکسٹ لمحہ میں زندہ رہتا ہوں یا نہیں رہتا ہوں، آیا ہی نہیں فیوچر بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے، پاسٹ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اب میں سمجھ رہا ہوں کہ پریزنٹ میرے ہاتھ میں ہے، تو بائی دا ٹائم آئی سے ناؤ اٹ از پاسٹ، وہ بھی پاسٹ ہو گیا. تو میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بس اتنا ہے کہ جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے کہ وہ بچا لے گا تو وہ کامیاب ہو گیا فیوچر کے لحاظ سے. جس کو اللہ پہ بھروسہ ہے کہ اس کی توبہ قبول ہوگی وہ پاسٹ کے لحاظ سے کامیاب ہو گیا. تو مطلب یہ ہے کہ جس کو خوف نہ ہو اور غم نہ ہو، سکون کا اس سے بہتر ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے شرط کیا ہے. فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ. دیکھنے میں دو ہی الفاظ ہیں، جو ایمان لائے اور اپنے آپ کی اصلاح کر لے، یعنی قرآن اور حدیث پہ ویسی زندگی گزارے جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسَقُونَ. اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کو عذاب مس کرے گا، لپیٹ لے گا، گھیر لے گا، وہ عذاب میں انوالو ہوں گے ان کے حد سے نکلنے کی وجہ سے. آیتوں کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی یہ فاسق کون ہوتا ہے؟ حد سے نکل جانا، یعنی قرآن اور حدیث میں جو بات آئی ہے اس پہ عمل نہیں کرنا، اپنی مرضی پہ زندگی گزارنا. ایسے لوگوں کے لیے کو جو ہے وہ عذاب میں انوالو ہو جائیں گے. قل، اب یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوانے لگایا جا رہا ہے کہ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا ہوں. اب یہ قرآن کے ذریعے، قرآن کو پہنچانے کا ذریعہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں، تو بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ یہ مغالطہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بڑائی کر رہے ہیں. ان کی تو طبیعت میں ہی نہیں تھا ایسا. لوگ اٹھتے تو بٹھا دیتے تھے کہ میری عزت ایسا مت کرو، مجھ کو یونس علیہ السلام پہ ترجیح مت دو، مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ ترجیح مت دو. یہ مزاج آپ کا تھا. تو یہاں بتا رہے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ویلتھ ہے میرے پاس، میں ویلتھ کا زام نہیں ہے میرے پاس، ویلتھ ہے بول کے میں ایسا نہیں بولتا. ولا عالم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ غیب کا مجھے علم ہے، یہ بھی نہیں کہتا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ جب افضل الانبیاء جس کو بولتے ہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جب غیب کا علم نہیں تھا تو واٹ دا سٹارز فورٹیل میں کیا غیب کا علم ہے جو آپ ہر سنڈے کو منڈے کو جو ہے پیپروں میں دیکھتے رہتے، اپنی زندگی حرام کر لیتے، جوتشیوں کے پاس جاتے، ایسٹرالوجرز کے پاس جاتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، دیکھیے میں اپنے سے نہیں بول رہا ہوں، ولا عالم الغیب، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، غیب کو جانتا ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو نہیں جانتے تھے تو پھر دوسرے کہاں سے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں غیب کا علم دیتے ہیں نبیوں میں سے، مگر ان کے پیچھے فرشتے بھیج دیتے ہیں کہ وہ علم کو ٹھیک طریقے سے پہنچاتے ہیں یا نہیں پہنچاتے ہیں، یہ چیک ہو جاتا ہے. ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، طاقتور ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. اور یہاں جو ہے مطلب یہ ہوا کہ نہ میں ویلتھ کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ علم کا دعویٰ کرتا ہوں، نہ پاور کا دعویٰ کرتا ہوں. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں پیروی نہیں کرتا سوائے اس کی جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، بس دیٹس مائی رول.
انما علیک البلاغ و علینا الحساب، آپ کا کام پہنچا دینے کا ہے، ہمارا کام حساب لینے کا ہے، ختم۔ میں صرف میرا اتنا ہی دعویٰ ہے کہ جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ یہ بات پہنچا دو، میں پہنچا دیتا ہوں۔ میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں نماز نہیں پڑھا سکتا، روزہ نہیں رکھا سکتا، تمہاری جنت اور دوزخ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام پہنچا دینے کا ہے، میں یہ تمام دوسرے دعوے نہیں کرتا۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير، آپ ان سے پوچھئے کہ اندھا اور دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا وہ ہے جس کو قرآن اور حدیث سے روشنی نہیں ملتی، بصیر وہ ہے دیکھنے والا جس کو قرآن اور حدیث سے روشنی ملتی ہے۔ قرآن نور ہے، نور سے روشنی ملتی ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ دیکھیں یہاں بھی اردو میں فکر جو ہے پریشانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں فکر تفکر، غور کرنا، ریفلیکٹ کرنا، تو کیا تم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے؟ تو یہ بیچ میں یہ جو جملہ سوال آ گیا، تو یہاں مطلب یہ ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھتے ہوئے غور کرنا چاہیے، اگر تم رک کے غور نہیں کرو گے تو سمجھیں گے کیسا؟ اب ایک صاحب بولے، صاحب میرا بچہ سورہ یاسین 7 منٹس میں سناتا، بولے سورہ یاسین 7 منٹس میں سناتا، بولے ایسی روانی ہے، بولے اب قیامت میں اللہ تعالیٰ روانی دیکھیں گے ہماری، آؤ میاں تم سورہ رحمان سناؤ، تم سورہ واقعہ سناؤ، یہ ہوگا، یہ بولیں گے کہ اس میں کیا کیا تھا اور اس میں تم نے کیسے عمل کیا، کیسے عمل نہیں کیا۔ تو افلا تتفکرون کا مطلب یہ ہوا کہ تم رکو، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ رک رک کے سمجھنے پہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، زندگیاں گزر جاتی، سووں سے دور ہو جاتے، لیکن پھر نئے دور میں سمجھ میں آتا کہ ارے یہ بات پچھلی دفعہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ عجیب شان ہے اس کتاب کی۔ بھئی میں تو اس دعوے سے بول رہا ہوں یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ترجمہ کروایا، اس کے باوجود میں نہیں بول سکتا کہ میں ہر چیز سمجھ سکتا، کئی چیزیں ایسی آتی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ ترجمے کے وقت کیوں نہیں سمجھ میں آئی ہے، پچھلے دور میں کیوں نہیں سمجھ میں آئی۔ تو قرآن کی شان ہے کہ ہر وقت نئی چیزیں کھل کے آتی ہیں۔ تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ قرآن کے تلاوت کرتے وقت رکنا، سوچنا، اس الفاظ کو سمجھنا اور اس پہ تفکر کرنا، غور و فکر کرنا۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اس قرآن کے ذریعے آپ ان لوگوں کو چوکنا کریے جن کو خوف ہے کہ وہ اپنے پالنے والے مالک کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ دیکھیے جن کو خوف ہے کہ وہ اپنے مالک پالنے والے اللہ کے پاس جمع کیے جائیں گے، ان کو اس قرآن کے ذریعے چوکنا کیجیے، دوسری کتابوں کے ذریعے نہیں ہے۔ بار بار آیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیے ہم، انسانوں کے واقعات سے تبلیغ کرنا چاہتے ہیں ہم، نہیں ہو سکتا ہوں، نہیں ہو سکتا، غیر مسنون چیز ہے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن کے ذریعے تبلیغ کی تھی، تو اس کے ذریعے آپ ایسے لوگوں کو چوکنا کیجئے جو اپنے پالنے والے مالک اللہ کے پاس جمع ہونے کا جن کو خوف ہے۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، کہ ان کے پاس ان کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی گارڈین ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے، نہ کوئی ریکمینڈ کرنے والا ہے، تاکہ وہ یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، گناہ اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ کے نیک عمل کریں۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے خوف سے گناہوں سے بچنا اور نیک عمل کرنا۔ آپ ان لوگوں کو چوکنا کیجئے کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اس دن نہ کوئی ولی ہے۔ ولی کون ہوتا؟ تولا، بار بار جس کے طرف آپ پلٹ کے جاتے ہیں اس کو ولی بولتے ہیں۔ نصیر کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس آپ مدد کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کا ایک دوست ایسا رہتا، پیسے والا رہتا، لیکن آپ کا کانفیڈنس کا آدمی نہیں رہتا ہو، مدد کر سکتا لیکن کانفیڈنس کا آدمی نہیں رہتا۔ ایک دوست ایسا رہتا جس کے پاس آپ بار بار پلٹ کے اپنے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں لیکن وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کوئی ولی ہے، نہ نصیر ہے، نہ شفیع ہے۔ اس دن سے جو ہے ان کو چوکنا کرو کہ اس دن کوئی دوست، کوئی ولی، کوئی گارڈین، کوئی نگران کار نہیں ہوگا اور کوئی ریکمینڈ کرنے والا نہیں ہوگا، بس اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہوگی، تاکہ وہ یتقون، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، گناہوں سے بچیں اور پھر نیک عمل کریں۔ اس کے لیے پھر قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیث پڑھنا پڑے گا، سیرت پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہوم ورک تو ہوگا، یہ 15-20 دن میں ایک آدھ وقت آ کے ایسا بیٹھ کے سن لینے سے کاروبار نہیں ہوگا، ہوم ورک کرنا پڑے گا، کچھ ہم کو بھی محنت کرنا پڑے گا۔ وَلَا تَطْرُدِّ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ،
یریدون وجہہ، اور وہ لوگ جو آپ کے پاس ہیں ان کو جو اپنے پالنے والے مالک کو صبح اور شام جو ہے پکارتے ہیں، اس کی توجہ حاصل کرنے کی نیت سے ان کو آپ اپنے پاس سے مت نکالیے۔ دیکھیے یہ ہر نبی کے ساتھ تقاضا ہوا ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے، مساجد میں بھی عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ دولت مند کم اور غریب لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک عجیب سی بات ہے، دولت مند شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دولت کام آئے گی ہم کو، جیسا کسی گھر کا واقعہ سنا تھا میں کہ بالکل مسلمان لوگ ہیں، لوگ تھے سمجھیے، کو بچی پانی نہائی اور اس دن نماز پڑھی تو اماں ان سے پوچھنے لگی کہ بیٹے کیا پریشانی ہے تم آج نماز پڑھے؟ تو یعنی ان کے اس گھر میں نام مسلمان ہیں، ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ نماز 5 وقت فرض ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ غریب لوگ جو مسجد کو جاتے پریشانی کی وجہ سے جاتے، ہم تو امیر کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہم کو مسجد کو جانے کی کیا ضرورت ہے، نمازوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ ہر نبی کے ساتھ ہوا، نوح علیہ السلام کے بھی واقعے میں بات آئی ہے، تو یہاں بھی بات آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غربا بیٹھے ہوئے رہتے تھے، تو جو امیر پولیٹیکل لیڈرز وہ زمانے کے VIP تھے، ان کو یہ تھا کہ بھئی یہ غریبوں کے ساتھ ہم کیسا بیٹھے ہیں۔ دیکھیے ہماری جو جماعت بنتی ہے، آپ کبھی بھی سوچتے نہیں کہ آپ کے بازو کون ہے کیا ہے، ایک عجیب ایکویلٹی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ چیز دیکھ کے کئی لوگ اسلام قبول کریں، یہ ایکویلٹی۔ تو یہ جو امیر تھے اس زمانے کے، ان کا یہ تھا کہ صاحب ہم آپ سے آ کے بات کریں گے، بولے تو وہ غریب غربا آپ کے پاس بیٹھے رہتے، ویسی سوسائٹی میں ہم کیسا آ کے بیٹھیں گے، ہم اتنے VIPs ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دن رات اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے مت نکالیے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ان کو نکالنے کا۔ تو اب یہاں دیکھیں جو وجہ ہے، وجہ کی ایک معنی تو ہوتے ہیں صورت کے، اور اس کی اہمیت اس لیے کہ صورت سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ دوسرے معنی ہوتے ہیں توجہ کے، اٹینشن کے۔ اب یہ اٹینشن کے کیسا ہوتے کہ بھئی میں اس طرف دیکھ رہا ہوں، کوئی مجھے پکارے تو میں اپنا چہرہ ادھر کرتا ہوں اٹینشن کے لیے، تو وجہ کے معنی اس کا چہرہ، اس کے اٹینشن حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ اٹینشن حاصل کرنے کی ایک مثال یہ ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہے بے وجہ رو رہا ہے، جیسے ہی ماں اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے خاموش ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوا کہ ماں کے اٹینشن کے لیے بچہ رو رہا تھا۔ ہم لوگ دنیا بھر کی حرکتیں کرتے ہیں لوگوں کا اٹینشن اپنے طرف کرنے کے لیے۔ کیا شادی تھی صاحب؟ بولے زنانے مردانے میں پھولوں کی لڑی کی چادر کا پردہ تھا، بولے حیدرآباد کے پورے پھول منگا لیے تھے، بولے کتنے میٹھے تھے، کتنے، یہ کیا ہے؟ لوگوں کی توجہ کے۔ اللہ تعالیٰ تو خوش نہیں ہے اس سے، اس لیے کہ اسراف ہے یہ، اس میں کئی غریب یتیم بچیوں کی شادی ہو جاتی تھی، تو ہم بھی لوگوں کی توجہ کے لیے کرتے۔ تو یہاں یہ جو غریب غربا تھے یہ اللہ کی توجہ کے لیے کر رہے تھے۔ تو یہاں ایک لیسن ہم کو یہ مل رہا ہے کہ ہم بھی تمام چیزیں اللہ کی توجہ کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کی توجہ کے لیے نہیں کر۔ لوگ کیا دیں گے بھئی؟ حدیث میں بات آئی ہے کہ جو تم لوگوں کے لیے کرو گے وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تم جن کے لیے کرے تھے ان سے لے لو، میرے لیے تو نہیں کرے تم۔ آپ کے کلاس ٹیچر مسٹر سو اینڈ سو ہے، آپ کوئی اور کلاس ٹیچر کو جا کے جو ہے بلا وجہ خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انہوں تو آپ کے مارکس نہیں بڑھا سکیں گے نا، جو کلاس ٹیچر ہے وہی مارکس بڑھا سکیں گے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی توجہ ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان غریبوں کو اپنے اطراف سے مت ہٹائیے، اور ما علیک من حساب من شیء، اور آپ پہ ان کے کسی چیز کی ذمہ داری نہیں ہے، حساب کی آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ ردوہم فتکون من الظالمین، کہ آپ ان کو اپنے پاس سے ہکال دیں، نکال دیں، اور پھر اس میں ناانصافوں میں سے ہو جائیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو نکالیں گے تو ناانصاف، اصحاب صفا جو تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میں شامل تھے، تو اگر آپ ان کو نکال دیں گے تو پھر آپ جو ہے ظالموں میں سے، ناانصافوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اس طرح ہم ایک دوسرے کی آزمائش کرتے ہیں۔ غریبوں کی، امیروں کی آزمائش ہوگی اس طرح کر لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہ یہ امیر لوگ کہیں کہ کیا یہ غریب ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے مننا احسان کیا۔ منان اسی سے ہے،
یعنی ہم تو اتنے دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، اتنے انفلوئنشل ہیں، سوسائٹی میں VIP ہیں، ہاں، اور پھر ہم لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ان غریبوں پہ جو احسان کیا ہے ہم کو چھوڑ کے، یعنی دنیا کی دولت کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس میں پھنسے چلے جا رہے ہیں۔ دیکھیے ایک واقعہ یاد آ گیا، میں سرسری طور پہ سنا دیتا ہوں کہ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی تلوار ملی تھی، مال غنیمت میں ایک ہی تلوار ملی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ آپ برا فیل کیے کہ صرف ایک تلوار ملی ہے، تو مسجد نبوی کے صحن میں گرم ریت، اوپر سورج کی گرمی، آپ نے جن جن کو مال غنیمت ملا تھا کہا کہ آؤ ایک ایک اپنے مال غنیمت کا حساب دے کے چلے جاؤ، تو سب دیتے چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے اور کہا کہ مجھے یہ تلوار ملی، گئے بیٹھ گئے۔ ایک صحابی کو اتنا ملا تھا کہ وہ حساب دیتے دیتے گرمی سے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ڈیمانسٹریشن ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ یہاں کا حساب ہے، وہاں کا حساب کیسا دو گے؟ جتنا زیادہ دے گا اتنا زیادہ حساب لے گا، جتنا زیادہ دے گا اتنا زیادہ حساب لے گا۔ دیکھیے بزرگوں کا قول ہے کہ جب لے کے آزماتا ہے تو مجبوراً بندہ صبر کر لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، جب دے کے آزماتا ہے تو فرحا، ایکزلٹنٹ، فخر سے خوشی کرنے لگتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دینے پہ شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جہاں شکر کی کیفیت ہے وہاں صبر کر لیتے ہیں۔ کیا کرنا ہے بھائی، اب جانے دو، ایک ہی گاڑی ہے، ایک ہی فلیٹ ہے، اجاڑ رہتے سو، ان کے پاس دیکھو پورا کمپلیکس ہے، ان کے پاس 6 گاڑیاں ہیں۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ ہم جو ہے یہ غریبی لوگ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا۔ الیس اللہ بعالم بالشاکرین، کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ یہ شکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے شکر لفظ کفر کا اپوزٹ ہے۔ کفر کا مطلب انکار، شکر کا مطلب مان لینا۔ اب مان لینے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو عمل سے ماننا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں، ایکنالج کرتے ہیں قرآن اور حدیث کو اور اس پہ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو جو ہے یہ احسان کرا ان پہ۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ رَحْمَةً، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائے ہیں وہ آئیں تو ان سے کہیے کہ سلام علیکم، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ سلام علیکا سنگولر ہے، تجھ پہ سلامتی ہو، سلام علیکم تم سب پر سلامتی ہو، دعا ہے یہ۔ تو حکم آ رہا ہے، آپ کے پاس لوگ آئیں، مومن آئیں جو آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ پیس بی آن یو، تم پہ سلامتی ہو، سکون ہو، امن ہو تم پہ، یہ دعا ہے۔ تو ہم دل سے دعا دینا چاہیے بس۔ کوئی مسلمان بھائی مل گیا تو آپ نے کہا السلام علیکم، دل میں کیفیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو سکون میں رکھے، سلامتی میں رکھے۔ ہمارا سلام علیکم کیسا ہے؟ السلام علیکم، یعنی ایسا معلوم ہو رہا لڑنے کو آ رہے ہیں۔ پھر وہ الگ رہتا ہو، ملا تھا دعوت میں، انہیں گھورا میں بھی گھورا، انہیں نہیں سلام کرا میں بولا میں کئی کو کروں، یہ ہم لوگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہماری آیتوں پہ ایمان لائیں، جب وہ آئیں تو تم ان کو سلام کرو، پیس بی آن یو، سلامتی ہو تم پر کہو۔ اور کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے پالنے والے مالک نے اپنے آپ پر رحمت لازم کر لی ہے۔ اب اس کے احادیث میں بات آتی ہے کہ اپنی رحمت سے 1% رحمت اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو مخلوق ایک دوسرے کو چاہتی ہے، ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پر رحمت نازل کر لی ہے، تو کیسا اس کا ایکسپلینیشن یہ آ رہا ہے کہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، کہ وہ جب تم میں سے کوئی برا عمل کرتا ہے، لا علمی میں، جہالت لا علمی میں کرتا ہے، پھر اس کے بعد توبہ کرتا ہے، یعنی واپس آ جاتا ہے، وہ اصلاح اور اپنے حالات کو ٹھیک کر دیتا ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، گناہوں کی سزا سے بچاتا ہے، اور رحیم ہے اور رحم کرتا ہے، ترس کھاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ہے کہ معلوم ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رحم کس پہ لازم ہو جاتا ہے، یہاں جو اشارہ ہو رہا ہے کہ بھی غلطی تو سبھی سے ہوتی ہے۔ پہلے غلطی کو غلطی مان لینا، جیسا میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب میرے سے بحث کرے،
صاحب 3 پتے جوا ہوتا، رمی جوا تھوڑی ہوتا. چلیے اب بحث شروع ہو گئی. گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے ہو، گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے. بریسز کو میں کیا پیسے کمانے کو جاتا ہوں، دوستاں ملتے بول کے جاتا ہوں میں. منع ہے صاحب، گناہ ہے. گناہ کو گناہ ہی نہیں مان رہے. تو پہلا توبہ کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ گناہ کو گناہ ماننا. اس کے لیے قرآن اور حدیث پڑھنا ضروری ہے. آپ کو معلوم ہی نہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کوئی بزرگ تھے ہمارے، کچھ زکوٰۃ کی بات آئی تو وہ بالکل انتقال سے پہلے بولے ارے بھائی اس طریقے سے تو مجھے زندگی بھر زکوٰۃ دینا تھا، معلوم ہی نہیں زکوٰۃ کائے پہ دینا ہے کیا دینا ہے، تو زکوٰۃ نہیں دیے. تو گناہ ہے یا نہیں ہے معلوم کرنے کے قرآن اور حدیث پڑھنا ضروری ہوگا. پھر اس کے بعد میں گناہ کو گناہ ماننا، پھر گناہ سے توبہ کرنا. نماز توبہ ہے، حدیث میں نماز توبہ آئی ہے، نماز توبہ پڑھنا. پھر اس کے بعد میں جو غلطی کی ہے اس کو سدھارنا. بھائی صاحب انگلینڈ میں تھے، ان کی زمین بیچ کے کھا گئے. یہ سنتے ہی بولے توبہ توبہ، اب کے کسی کی زمین نہیں مار کے کھاؤں گا، پہلے بھائی صاحب کی زمین کے پیسے ان کو واپس لوٹا دو. یہ تو رکھ لیا اب ہو گیا سو ہو گیا، نہیں، یہ لوٹانا یہ توبہ ہے. اس کے بعد میں پھر قرآن اور حدیث کی زندگی پہ آ جانا. توبہ کا صحیح طریقہ ہے. پھر میں آپ کو دوہرا دوں کہ معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7واں طبقہ جو دوزخ کا بتایا گیا، جو ہیزیٹیٹ کرے، مالک جو انچارج ہیں دوزخ کے، جو فرشتے انچارج ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بغیر توبہ کے مر گئے. تو اللہ تعالی ہم کو ہمارے متعلقین کو مرنے سے پہلے توبہ قبول کروا دے، توبہ کروا دے، اور توبہ جو ہے اللہ تعالی ہم قبول کر دے، کروا دے. تو پھر یہ اب اس کا مطلب تابہ واپس آنا، صحیح چیز پہ واپس آنا. اصلاح کا مطلب یہ کوئی چیز ڈس آرڈر میں تھی اس کو آرڈر میں لانا. اس کا اپوزٹ فساد ہے. اصلاح کا اپوزٹ فساد ہے. فساد از ڈس آرڈر. عمل الصالحات سیٹ رائٹ یور، کیسا سیٹ رائٹ کیسا کریں گے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سیٹ رائٹ کرنا. ابھی اس سے پہلے ہم صفوں میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے، سیٹ رائٹ تھا، بالکل آرڈر میں تھے. اب ڈس آرڈر ہے، کوئی آرڈر نہیں ہے اب. تو وہ عمل الصالحات اس طریقے کے ہوتے ہیں اور فساد اس طریقے کا ہوتا ہے، اس میں کوئی آرڈر نہیں ہوتا. تو جو ہے اپنے حالات کو ٹھیک کر لینا قرآن اور حدیث کے لحاظ سے. تو بے شک اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، گناہوں سے بچانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ. اور اس طرح ہم اپنی آیتیں تفصیل میں کھول کے سناتے ہیں تاکہ مجرمین کا راستہ بالکل صاف ظاہر ہو جائے کہ ایسا جو نہیں کرتے ہیں وہ مجرم ہے. مجرم کس کو بولتے ہیں آپ؟ جو ملک کے قانون کے خلاف جو جاتا اس کو مجرم بولیں گے. دین کی زبان میں، اسلام کی زبان میں مجرم کس کو بولیں گے آپ؟ قرآن اور حدیث کے خلاف جو جائے گا وہ مجرم ہوگا، جرم ہوگا وہ. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان چیزوں کی غلامی کرو جس کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو. دیکھیے، عابدو غلامی کرو، اب اس میں پرستش کے بھی معنی آتے ہیں. تم اللہ کو چھوڑ کے جن چیزوں کو پکارتے ہو اس کی غلامی کرنے، اس کی پرستش کرنے سے میں روک دیا گیا، میں نہیں کروں گا. قل لا اتبع اہواءکم. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا. اب یہ جو مشرک تھے، یہ جو شرک ہے یہ خواہش ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. قرآن سے بات ثابت ہے. یہ جو شرک ہے یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. یہ ان کی خواہشیں ہیں، انہوں نے بنا لیے ہیں، نام دے لیے ہیں، ایک فلسفی بلڈ اپ کر لیے ہیں. ہم ایسا ہوتا کہتے، ایسا ہوتا کہتے، حیدرآباد کی زبان میں ایک فلسفی بلڈ. قرآن اور حدیث سے بعض چیزیں ثابت نہیں ہیں جو ہم شرک کرتے ہیں، ہماری زندگی میں بھی شرک داخل ہے. سوائے اللہ کے کسی کو نہیں پکارنا ہے. تو یہاں بات آ رہی ہے کہ مجھے کہہ دیا گیا ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کے جن کو پکارتے ہو اس کی غلامی میں نہیں کروں، اس کی پرستی میں نہیں کروں، اور میں تمہاری خواہشوں کی اتباع نہیں کر سکتا. یہ جو شرک ہے تمہاری خواہشوں پہ ہے. اٹس آل فالسوڈ، اٹس ناٹ ٹرو. جھوٹ ہے یہ، شرک جھوٹ ہے. تو جھوٹ کی جو ہے میں اتباع نہیں کر سکتا. قد زللت اذا، اگر میں ایسا کروں گا تو پھر گمراہ ہو جاؤں گا، جنت کے راستے سے ہٹ جاؤں گا. دیکھیے ہر راستہ کہیں نہ کہیں جاتا ہے. ایک صراط المستقیم ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، ہدایت دے دی ہے، وہ صراط المستقیم پہ چلے جا رہا ہے، جنت کے راستے پہ جا رہا ہے۔ اگر میں تمہاری خواہشوں پہ چل کے جو ہے شرک کروں تو پھر مجھ کو جنت کے راستے سے ہٹا دیا جائے گا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت حاصل کرنے والوں میں نہیں رہوں گا۔ ہدایت حاصل کرنا کیا ہے؟ جن کو جنت کا راستہ بتا دیا گیا ہے، اور مہتدین وہ لوگ جو یہ جنت کے راستے کو ایکسپٹ کر لیے ہیں، میں ان لوگوں میں نہیں رہوں گا۔ اب یہ جنت کا راستہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للناس، اور ایک جگہ آیا قرآن جو ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ قرآن میں ہے، جنت کا راستہ قرآن میں بتایا گیا۔ میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا، اگر میں ہٹ گیا تو پھر یہ راستے کو ایکسپٹ نہیں کرنے والوں میں ہوں گا۔ میں تو یہ راستہ ایکسپٹ کر چکا ہوں۔ میں قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنے پالنے والے مالک کے پاس کے کھلے ثبوت پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ یہ کھلا ثبوت کیا ہے؟ میں تو قرآن پہ ہوں، میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو، تم عذاب کی جلدی کر رہے ہو۔ تم یہ مجھ سے دعوے کر رہے ہو کہ اگر آپ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نہیں لاتے؟ میرے بس میں نہیں ہے، میرا کام صرف پہنچانے کے لیے آیا ہوں میں، میرے بس میں عذاب نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، اور حکم، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں ہے۔ یقص الحق، اور وہ حق بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حق بیان کرتا ہے۔ وہ ہوا خیر الفاصلین، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب میں بہترین ہے، فیصلہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ سب میں بہترین ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی و بینکم، آپ کہہ دیجئے کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو عذاب کی، اگر وہ میرے پاس ہوتا تو میرا اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ کب کا طے ہو جاتا تھا، میں عذاب لا دیتا تھا۔ اگر میرے بس میں رہتا تو میں تو عذاب لا دیتا تھا، میرے بس میں ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے بس میں ہے۔ واللہ عالم بالظالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے وہ لوگ جو ناانصافی کرتے ہیں۔ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب لا یعلمہ الا ہو، اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اور کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے۔ غیب کیا ہے؟ سیدھی زبان میں اگر آپ بولیں تو شہادہ کا اپوزٹ آیا ہے، شہادہ جو دکھتا ہے، غیب جو نہیں دکھتا۔ سین شہادہ ہے، انسین غیب ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، وہی جانتا ہے۔ غیب کی کنجیوں کا مطلب یہ انسین علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب غیب تینوں زمانے میں آتا ہے۔ اب جیسا یوسف علیہ السلام کا واقعہ گزرا، وہ ہمارے لیے غیب ہے، ہم نہیں تھے وہ، قرآن میں جب پڑھے تو معلوم ہوا کہ بھئی ایسا واقعہ ہے، ہمارے لیے تو غیب ہے۔ پریزنٹ میں غیب، اب یہ دروازے کے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے، یہ بھی ہمارے لیے انسین ہے، غیب ہے۔ فیوچر، نیکسٹ مومنٹ کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ایک مہینے کے بعد کیا ہوگا، ہم کو علم نہیں ہے۔ تو یہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ علم بند ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس کی کنجیاں اس کے پاس ہے، کوئی بھی اس کی اجازت کے بغیر غیب کا علم حاصل نہیں کر سکتا۔ پھر یہ واٹ دا اسٹارز فور ٹیل کہاں پھینکیں گے لے کے جا کے؟ یہ جو جوتیشیوں کو ہاتھاں بتاتے اور جو ہے غیب کی باتیں سنتے ہیں، یہ بیکار سے بعض پروگرامز چل رہے ہیں جو غیب کی باتیں بتائے جا رہے ہیں، یہ کس بالکل ہی قرآن اور حدیث کے خلاف بات آ رہی ہے۔ تو اب یہاں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے پاس غیب کی کنجیاں نہیں ہیں کہ ہم اپنے سے یہ کریں۔ اس کا ثبوت سورہ بقرہ کی میں آیت الکرسی میں آتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور تم اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کوئی چیز کو احاطہ نہیں کر سکتے، نہیں لے سکتے سوائے اس کے کہ جو وہ چاہے۔ بھئی میرے آپ کے پاس اتنا ہی علم ہے جتنا اس نے دیا ہے، میرے اپنی کوشش سے کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم ہو ہی نہیں سکتا۔ میری زندگی نہیں ہے، میری ہدایت نہیں ہے، میرا علم نہیں ہے، میری موت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری صحت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میری بیماری میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو غیب کا علم کہاں سے میرے ہاتھ میں ہوگا؟ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں دیکھیے یہ بڑی خاص بات ہے، یعنی لوح محفوظ کی بات آ رہی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ فی، یہ ترجموں میں بعض وقت فی کا ترجمہ جو ہے اندر نہیں کرے، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے اور سمندر کے اندر ہے۔
زیادہ لائف تو سمندر کے اندر ہے، زمین کے اوپر تو بہت کم ہے. آپ اینیمل پلانٹ وغیرہ، ڈسکوری، نیشنل جیوگرافی اگر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سمندر کے اندر کیا لائف ہے. تو یہ مت سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے غائب ہے. جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو کچھ سمندر کے اندر ہے، اس کو جو ہے اس کا علم ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پلیس، دیر از نو پلیس جس کا علم اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. زمین پہ بھی ہے، پانی میں بھی ہے، ہر جگہ ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر اس کے علم سے، وہ جانتا ہے اس کے گرنے کو. یعنی مطلب یہ ہے کہ کوئی ایونٹ ایسا نہیں ہوتا جو اس کے علم میں نہیں ہے. پتا گرنا ایک ایونٹ ہے، ایک واقعہ ہے. پتا نہیں گرتا جیسا ہمارے محاورے میں بولتے، لیکن وہ جانتا ہے کہ پتا گرا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي الظُّلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور نہ کوئی بیج جو زمین کے اندھیروں میں ہو. روشنی سے بھی اس کے علم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اندھیروں میں بھی اگر کوئی چیز ہو، رات کے وقت بھی ہو، ٹائم کا بھی اس کے پاس کوئی نہیں ہے، ہر وقت وہ جانتا ہے. ولا رطب ولا یابس، اور چاہے وہ پتا ہرا بھرا ہو یا سوکھا ہو، یعنی کسی بھی کنڈیشن میں ہو، وہ کنڈیشن سے بھی واقف ہے. الا فی کتاب مبین، بلکہ یہ سب ایک کھلی ہوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ایک حدیث، صحیح حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تقدیر، اس کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، جس کو ہم لوح محفوظ، کتاب مکنون، ام الکتاب جس کو ہم بولتے ہیں، جہاں سے قرآن بھی آیا ہے. تو اس میں all materials and all events that were to take place in the universe پورا لکھا ہوا ہے. پورا پروگرام ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمارے علم میں نہیں ہے. اب میں گھر جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، وہاں لکھا ہوا ہے. ہم سب گھر جائیں گے یا نہیں جائیں گے، وہاں سب لکھا ہوا ہے. جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ہاں بھئی گھر جانا لکھا ہوا تھا، ہمارے علم میں تو نہیں ہے. لیکن نہیں معلوم تھا کہ کوئی اور جلسہ یہاں ہونے والا ہے، ہم کو نہیں معلوم تھا، ہمارے علم میں نہیں تھا، مگر نہیں ہوا، ہمارے اعلان کے باوجود نہیں ہوا وہ. تو یہاں ہر چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انوینٹری میں ہے. اور پھر هو الذی یتوفاکم باللیل، اور وہ تم کو رات کے وقت لے لیتا ہے. یہ پچھلے دور میں ہم سورہ زمر کی 42ویں آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا نفس 2 وقت لیتا ہے، ایک موت کے وقت اور ایک نیند کے وقت. جن کی موت لکھی ہوئی رہتی ہے، نیند میں ان کا نفس واپس نہیں کیا جاتا. جن کی موت لکھی ہوئی نہیں ہوتی، ان کا جو ہے نیند کے وقت جو ہے نیند کے بعد ان کا نفس واپس کر دیا جاتا. تو موت کا تو ہم کو تجربہ نہیں ہے، نیند کا تجربہ کیا ہے؟ کسی بھی ڈاکٹر کو بلا کے دیکھیے، بھئی یہ صاحب سو رہے ہیں، تو بولے گا کہ بھئی سو تو رہے ہیں لیکن یہ زندہ ہیں، حیات ہے، ان میں لائف ہے. پھر کیا نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے، کانشیسنس نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ نیند اور موت میں شعور لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، کانشیسنس لے لیتے ہیں کہ بھئی آپ سوتے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھ کے کچھ بات بھی کریں، ان کو راز کی بات بتائے کہ بھئی آپ کی 10 لاکھ کی لاٹری اٹھی ہے، وہ بیچارہ سو رہا، کچھ بھی نہیں سنا، شعور ہی نہیں ہے اس کو. تو اسی مردے کے سامنے بولیے آپ اتنی بڑی جائیداد چھوڑ کے گئے، آپ وہ لوگ لڑ لے رہے ہیں، وہ تو اس کو کچھ بھی نہیں معلوم، شعور ہی نہیں ہے اس کو. یہ بات سمجھنے کی ہے ہمارے. جیسا نیند میں شعور نہیں ہے، مردے کو بھی شعور نہیں ہے. جیسا سوتا ہوا آدمی نہیں سمجھ سکتا، مردہ آدمی بھی نہیں سن سکتا. قرآن سے یہ بات ثابت ہے، بغیر شعور کے کیسا سمجھے گا وہ؟ تو پھر اب یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ رات کو جو ہے وہ لے لیتا ہے. وہ یعلم ما جرحتم بالنہار، اور تم دن میں جس طریقے سے مصروف رہتے ہو وہ جانتا ہے، تمہاری مصروفیت کو دن میں جانتا ہے. ثم یبعثکم فیہ، پھر دن میں تم کو باعث اٹھاتا ہے. رات میں تم سو جاتے ہو، دن میں اٹھتے. یہ کس لیے مثال دی جا رہی ہے؟ کیونکہ موت اور نیند کو کمپیئر کیا گیا ہے. تم نیند سے جب اٹھتے ہو تو تمہاری پوری یادداشت لے کے اٹھتے ہو. یادداشت کیا ہے؟ اعمال نامہ ہے، کیا کیا کرے سو پورا لکھا ہوا ہے، کیا کیا کرنے والے ہیں پورا پلان ہے ذہن میں، میموری پہ. اگر ہم سوتے اور اٹھے جب میموری مٹ گئی ہوتی تو کیا زندگی ہو جاتی تھی؟ پہچانتے ہی نہیں تھے کسی کو. سوچ کے دیکھیے آپ، سوتے اور میموری بھی واپس نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، تو پھر زندگی ناممکن ہو گئی تھی. تو یہاں اللہ تعالیٰ ثبوت دے رہے ہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا.
کہ جیسا ہم نیند میں نفس لے لیتے ہیں، نفس لوٹاتے ہیں، تم اٹھتے ہو تو پوری یادداشت کے ساتھ، اعمال نامے کے ساتھ اٹھتے ہو. جب تم مر جاؤ گے ہم نفس لے لیں گے، جب نفس واپس ڈالی جائے گی تم اٹھو گے تو تمہاری پوری میموری، تمہارا پوری یادداشت واپس آئے گی. اپنی میموری کے ساتھ اٹھو گے، نہیں جھٹلا سکو گے، تم اپنی میموری کو نہیں جھٹلا سکو گے. لِخُزْيَ أَجْلٌ مُّسَمًّى، تاکہ ایک وقت مقرر جو موت کا ہے وہ پورا ہو. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. وہ ایک شعر میں جو ہے اس کی تفسیر سمجھ میں آتی کہ کیا ہے زندگی، کیا ہے. اب وہ یہ ہے رات میں سو گئے، پھر اٹھے، پھر سو گئے، پھر سو، ایک وقت تک ہے. اس کے بعد میں جب موت کی بات آئے گی تو نہیں اٹھیں گے، ایسا سوں گے کہ نہیں اٹھیں گے، قیامت میں ہی اٹھیں گے. تو اس کے بعد میں فرما رہے ہیں کہ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر اس کے طرف تم کو واپس جانا پڑے گا. رجوع کرنا اس کے طرف، تم یو ول بی ریٹرن ٹو ہم، تم تمام ان کے طرف واپس جاؤ گے اللہ تعالی کے پاس. وہ ینبئکم، نبی اسی سے ہے، وہ تم کو تمام چیزوں کی اطلاع دے گا. بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے پورے چیزوں کی جو ہے خبر اللہ تعالیٰ دیں گے. اب کیا ڈیوائس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بتا دیے ہر چیز کا علم، ہم کیا کیا کر رہے ہیں علم. ایک فرشتے ہیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، سیدھے ہاتھ کا نیکیاں لکھ رہا، بائیں ہاتھ کا بدیاں لکھ رہا، لکھتے چلے جا رہے ہیں. پھر ایک میموری ہے، میموری چپ ہے. اب جو کمپیوٹر سائنسز پہ اتھارٹیز ہیں ان سے پوچھئے آپ کہ بھئی یہ کیسی میموری چپ ہے کہ 80 90 برس کی میموری ریکارڈڈ ہے، وہ چپ اتنی برین کے اندر ہے، بڑی نہیں ہو رہی ہے. مینیچرائزیشن، ٹیلی فون جب آیا تھا تو اتنا بڑا تھا، اب اتنا سا جو ہے سیل فون ہو گیا ہے. کمپیوٹر جب آیا تھا، ہم جب سروس میں تھے تو اتنے بڑے ہال میں جو ہے کمپیوٹر، وہ پورا ایکوپمنٹ رکھے تھے. جب اب جو ہے کمپیوٹر آپ کے ٹیبل پہ آ جاتا ہے، کتنے سر کے ٹیبل پہ کمپیوٹر پورا آ جاتا ہے. تو مینیچرائزیشن، چھوٹے سے چھوٹا بنا رہا ہے انسان اس وقت، مگر اتنی چھوٹی میموری نہیں بنا سکتا، اتنی فاسٹ میموری نہیں بنا سکتا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں، مچھر کاٹا بائیں ہاتھ پہ، میں بات کرتے کرتے برین کو سگنل گیا، بائیں ہاتھ کو مچھر کاٹا، برین میں انالیسس ہوا، پہچانے اس کو، پہچان کے سیدھے ہاتھ کو انسٹرکشن ہوا کہ دیکھو مچھر ہے، مارو اس کو. ہے کوئی کمپیوٹر ایسا کرنے والا ریسیپشن اور ریسپانس کا؟ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں. دیکھیے میموری ایسی چیز ہے، ہمارا خواب، ہمارا پلان، ہمارا خیال، ہمارا عمل، ہر چیز اس پہ ریکارڈڈ ہے. اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ اپنے کمپیوٹر پہ ہماری میموری چپ رکھ کے ہمارا تماشا بتا دے گا، ہمارے نواسے نواسیاں، پوترے پوتروں کے، وہ تو بولیں گے واہ نانا جان کیا ہو رنگیلے تھے اپنے کالج کے زمانے میں، واہ واہ. سوچ کے دیکھیے. تو توبہ کرنا ہے، یا اللہ مٹا دیجئے یہ تمام چیزوں کو، مٹا دیجئے. خزی کا جو بدنامی، قیامت میں یہی بدنامی ہے. کیا کیا ہنگامے کرتے تھے کمرے بند کر کے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے برین پہ ریکارڈ ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ تمام بتا دے گا. اب یہ اور بات ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلائے گا، بلا کے بتائے گا دیکھو تم کیا کیا کرتے تھے، دنیا میں بھی میں نے تمہاری غلطیاں لوگوں سے چھپائی تھی، آج بھی میں تم کو تمہاری غلطیاں لوگوں سے چھپا رہا ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ. اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر لے. ورنہ کون ہے جو بول سکتا ہے کہ بھئی میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہوئی، نیٹ اینڈ کلین میری لائف ہے، کوئی نہیں بول سکتا. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یونس کی 16ویں آیت میں بولنے لگوایا گیا کہ ان سے کہو کہ میں نے ایک زندگی تم میں گزاری ہے، کبھی دیکھے کوئی بری چیز؟ میں آپ تو ایسا نہیں بول سکتے. تو اس دن جو ہے پورا بتا دیا جائے گا. ثم وَهُوَ خَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے. قاہر، قہر، آل پاورفل، جو چاہے کر سکتا ہے ہمارے سے. عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آ گئی تھی، یا اللہ اگر آپ چاہیں تو ان کو معاف کر دیجئے، اور اگر چاہیں تو آپ ان کو سزا دیجئے، یہ آپ کے غلام ہیں. یہ جو غلامی دیکھے ہیں ان کو سمجھ میں آ سکتی ہے بات کہ غلام کو اٹھا کے سر پھوڑ دیتا ہوں، نہیں، ہی ہیز پرچیزڈ ہم. تو اس طریقے سے ہم غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کا پاور ہم پہ رکھ سکتا، بیمار ڈال دیتا، کیا بگاڑ دیتے آپ؟ لنگڑا کر دیتا، ٹانگ توڑ دیتا، اندھا کر دیتا، بہرا کر دیتا، بیوقوف بنا دیتا، دیوانہ بنا دیتا.
کروڑپتی بنا دیتا، غریب بنا دیتا، بھیک کا چپا ہاتھ میں دے کے بٹھا دیتا. ہر قسم کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کو. یہ بات مان لینا ہے. دیکھیں ان درسوں کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی مانو اور جھکو سامنے. یہ رسم کا جھکنا نہیں ہوتا ہے، یہ دل سے جھکنا ہے. اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہر طریقے سے جو ہے ہمارے پہ جو ہے کنٹرول رکھتا ہے، اور وہ ہمارے پر حفظہ بھیجتا ہے، یعنی حفیظ بھیجتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ فرشتے ہیں. اب ان کے 2-3 انٹرپریٹیشنز ہو سکتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ بھئی یہ فرشتے ہیں جو فجر اور عصر کے وقت اپنی ڈیوٹی بدلتے ہیں، ہمارے اعمال نامے لکھتے ہیں. ایک یہ ہوا. دوسرے، اب جو لفظ حفظ ہے اس کے 2 معنی آتے ہیں. ایک معنی پروٹیکشن کے آتے ہیں، بچانے کے. ایک معنی مانیٹر کے آتے ہیں، نگران کار، دیکھنا کہ چیزیں برابر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. قرآن سے نکلتے ہیں. آیت الکرسی یاد کیجئے، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. اور یہ آسمان اور زمین کی ترجمہ کیا کرے؟ حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کو تھکاتا نہیں. حفاظت اللہ تعالیٰ کس سے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی اپوزٹ فورس ہی نہیں ہے نا جس سے حفاظت کریں گے. اس کی نگرانی کرنا، اس کا مانیٹر کرنا اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتا. دیکھنا کہ چیزیں جیسا ہونا چاہیے، سورج وقت پہ نکل رہا نہیں، چاند وقت پہ نکل رہا نہیں، یہ تمام اس کی نگرانی کرنا، مانیٹر کرنا، دیکھتے رہنا کیسا، جیسا ریفری ہے، امپائر ہے، دیکھ رہا کہ گیم اصول کے لحاظ سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. غلطی ہوئی، سیٹی مارا ہو، روک دیا ہو. تو یہاں تو کائنات میں ایسی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو اب یہاں ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرشتے ہیں. اب آپ بولتے ہو ارے بھائی مری گیا تھا میں، ایک دم جو آئی ہے موٹر سائیکل وہ اللہ ہی بچایا. آپ کو سمجھ میں نہیں آتا کون سی چیز کھینچی آپ کو ہٹ گئے. سبھی کی زندگی میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز یہ ہوتی ہے. پھر اور ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے. اب یہ فرشتے ہماری تقدیر کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا یا نہیں ہو رہا. اس کو یہاں مرنا تھا، یہ چورستے پہ، بامبے بیکری کے سامنے کے چورستے پہ مرنا تھا، تو پورا انتظام ہو گیا. ٹریفک رکی، وہاں رکا، انہیں نکلا ادھر سے، ایک دم گاڑی رانگ سائڈ ہے، ماری ختم ہو گئی. انہیں اور تھوڑی دیر یہاں رک جاتا تو نہیں مرتا تھا. بھائی کوانٹم فزکس کا ایک اصول ہے کہ فار این ایونٹ ٹو ٹیک پلیس ان دا یونیورس دا ہول یونیورس کوآپریٹس. یہ کائنات، کسی حادثے کے ہونے کے لیے ساری کائنات جو ہے ایک دوسرے سے کوآپریٹ کرتی ہے کہ وہ حادثہ ہونا. یہ ہے تقدیر، یہ ہے وحدانیت، یہ ہے ایک اللہ. اگر اللہ سے ہٹ کے اور کوئی ہوتا خدا تو پھر یہ یونیفارمٹی اور یہ سسٹم کا کوآرڈینیشن کیسا ہوتا تھا. تو یہ تمام بتایا جائے گا. تمہارے اوپر پروٹیکٹ کرنے والے بھی ہیں، مانیٹر کرنے والے بھی ہیں. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسولنا وہم لا یفرطون. اور یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے رسول جو ہے اس کو واپس لے لیتے ہیں پورا کا، اور وہ لاپرواہی نہیں کرتے. دے آر ناٹ نیگلیجنٹ. چل رہا ہے کاروبار، موت آ گئی، فرشتے آ گئے موت کے. اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بات آئی ہے کہ جو کفر کرتے ہیں ان کو کیسے فرشتے آتے ہیں، ان کے منہوں پر پیٹوں پہ مارتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں. سورہ نحل میں آیا کہ جو مومن ہیں ان کے پاس کیسے فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں سلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو، اور بڑی سلیقے سے، بڑی اچھی طریقے سے جو ہے ان کا روح لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آتے ہیں، نہیں معلوم کب آتے ہیں. کسی کا انتقال ہوا، ایئر کنڈیشن روم تھا، چوطرف سے دروازے بند تھے، انتقال ہو گیا. میں بولا حضرت دروازے بند، کھڑکیاں بند، کہاں سے آئے ملک الموت؟ تو معلوم ہوا کہ میٹیریل آبسٹرکشن کوئی ضرورت ہی نہیں ہے موت کے لیے. جیسا قرآن میں ایک آیت آئی ہے کہ موت تو آ کے رہے گی تم، یعنی اگر تم پلاسٹر ٹاورز میں بھی اگر ہوگے تو موت تو آ کے رہے گی. دروازہ بند کر کے پورا کوئی اندر داخل نہیں ہونا. تو ملک الموت کو جو ہے میٹیریل کا آبسٹرکشن نہیں ہوتا فرشتوں کو، وہ تو آ جاتے ہیں. تو جو ہے ملک الموت آتے ہیں جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور لے لیتے ہیں، پورے کا پورا لے لیتے ہیں. تو اب یہاں معلوم ہوا کہ نفس نیند میں لے لی جاتی ہے اور موت میں لے لی جاتی ہے. مگر نیند اور موت میں فرق کیا ہے کہ موت میں حیات بھی لے لی جاتی ہے.
موت میں حیات بھی لے لی جاتی ہے. پھر اور ایک چیز ہے. اب دیکھیے عدم اور وجود. عدم نان ایگزسٹنس، کوئی چیز وجود میں تھی نہیں تھی. وجود ایگزسٹنس. اللہ تعالیٰ بدی ہیں، عدم سے وجود میں لاتے ہیں. کوئی چیز نہیں تھی، کہیں بھی نہیں تھی، جیسا 100 برس پہلے ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا، وجود میں لا لیے. پھر وجود سے عدم میں لے کے جاتے. ہم نہیں کر سکتے. نہ ہم عدم سے وجود میں لا سکتے، نہ وجود سے عدم میں لے جا سکتے. کوئی چیز بنی ہوئی ہے، یہ کوارٹز ملا تو اس کو پگھلا کے گلاس بنا دیے. کسی چیز سے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسی چیز سے کوئی چیز بنا دے سکتے ہیں. ہم نتھنگ کو سم تھنگ نہیں بنا سکتے، سم تھنگ کو نتھنگ نہیں بنا سکتے. اگر ہم انسان کو گاڑ بھی دیں تو اس کے جو واٹر سالوبل چیزیں ہیں وہ پلانٹس کی جڑوں میں جا کے پتے بن کے ادھر ادھر چلے جائیں گی، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، لیکن فنا نہیں ہوگی، نان ایگزسٹنس میں نہیں جائیں گے. جلا دیں گے آپ، بھاپ بن کے واٹر پورا ایواپریٹ ہو جائے گا، ایش بن جائے گی. ایش کا کمپوزیشن بدل گیا، لیکن ایش کو نست و نابود نہیں کر سکتے آپ، نان ایگزسٹنٹ نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ کچھ نہیں تھا، بدیع السماواتی والارض، آسمان و زمین بنا دیے، اور کچھ تھا اس کو کچھ نہیں بنا دیے. انہیلیٹ جس کو بولتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق. پھر وہ اپنے مولا یعنی اپنے گارڈین، اپنے مالک کے پاس لوٹائے جائیں گے جو حقیقت میں وہی مالک ہے. اعلی لہ الحکم. کیا اسی کا حکم نہیں ہے؟ کوئی اسی کا فیصلہ نہیں ہے؟ یا اعلیٰ کا مطلب یہاں خبردار کا بھی ہو سکتا ہے، بی ویئر، جان لو کہ اسی کا فیصلہ ہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. اور وہ حساب لینے والوں میں سب میں زیادہ تیز ہے، سب میں زیادہ تیز ہے. اب کمپیوٹرز آ گئے آپ کے پاس، کسی بینک کو چلے جائیے آپ، ہزاروں کا اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ خالی اکاؤنٹ نمبر بولیے، دھن بول کے آپ کا بیلنس بتا دیتے. تو یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ بڑا فاسٹ اکاؤنٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس جو اکاؤنٹنگ ہے ہمارے اعمال نامے کا، اس سے فاسٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آپ بولیں گے کہ بھئی اس وقت 6 بلین کا پاپولیشن ہے ہمارا، نہیں معلوم کتنے بلین گزر چکے، کتنے بلین آنے والے ہیں، کہیں دبکی مار کے نکل جاؤں گا. تو سورہ مریم میں بات آ گئی کہ تم میں سے ایوری ون از نمبرڈ. جیسا تمہارا ہاؤس نمبر ہے، ٹیلی فون نمبر ہے، کار نمبر ہے، ہاں، آئیڈینٹی کارڈ نمبر ہے، اکاؤنٹ نمبر ہے، اس طریقے سے تم لوگ بھی سب نمبرڈ ہیں. کہاں جاتے تم؟ وہ نمبر فلاں فلاں نہیں معلوم ہمارا نمبر کیا ہے، دوزخیوں میں ہے، جنتیوں میں ہے، نہیں معلوم، تو کہیں نہیں جا سکتے کہ وہ سب میں تیز حساب لینے والا ہے. قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. آپ ان سے پوچھئے کہ تم کو زمین اور سمندر کے اندھیروں میں یعنی تکلیفوں وغیرہ میں کون بچاتا ہے جب تم اس کو عاجزی سے اور چپ کے پکارتے ہو. دیکھیے سمندر کی ظلمات البری والبحر یعنی زمین پہ اور سمندر میں اندھیرے جب ہو جاتے ہیں، کچھ سجائی نہیں دیتا، تو اس وقت تم جو ہے بالکل عاجزی سے اور چپ کے اس کو پکارتے ہو. جب اس کو پکارتے ہو تو کون بچاتا ہے؟ تو یہی اللہ ہے، کوئی نہیں ہے بچانے والا، کوئی بھی نہیں ہے. تو اللہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اب جیسا کوئی ہوائی جہاز جا رہا ہے، اللہ نہ کرے ایک اناؤنسمنٹ ہوا کہ بھئی کریش لینڈنگ ہونے والی ہے، اس وقت نہ ہو آپ کو ایئر ہوسٹس بچاتی، نہ پائلٹ بچاتا، نہ کوئی بچاتا. اس وقت آپ جس کو پکارتے ہیں وہ اللہ ہے. قرآن میں آیا ہے تو تم اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارتے ہو سب تمہارے سے غائب ہو جاتے ہیں، تم سب کو چھوڑ کے اللہ کو پکارتے ہیں. اب یہ ہے کہ بھئی مسلمان کسی نام سے پکارے گا، کرسچن کسی نام سے پکارے گا، مگر اس کے طبیعت میں وہی ہوگا، وہ اللہ کو پکارے گا. تو کون بچاتا ہے؟ لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین. اور دعا کرتے وقت خاموشی سے یہ بولتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس تکلیف سے بچا لے، لنکونن، وی ول ڈیفینیٹلی بی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم یقیناً ہوں گے شکر کرنے والوں میں سے. ہم ایکنالج کریں گے، ہم آپ کو مان لیں گے اگر آپ بچا لیں. اچھا، شکر کا مطلب کیا ہوتا کہ بھئی کوئی صاحب کبھی آپ پہ کوئی مہربانی کر دیے تو آپ کا بھی کام ہوتا ہے کہ کبھی ان کے وقت آپ کام آ جائیں.
اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی تم کو اس سے بچاتا ہے اور ہر تکلیف سے بچاتا ہو، پھر بھی تم دوسروں کو شریک کرتے ہو اس کی ذات و صفات۔ تو اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ ایک تقریر میں بڑی پیاری بات سننے میں آئی، اللہ کو کیسا پہچاننا ہے؟ اللہ وہی ہے جو تکلیف میں یاد آتا ہے۔ دوسرا جملہ مجھے بڑا پسند آیا، اللہ وہی ہے جس کو راحت میں بھلا دیا جاتا ہے۔ ایسا پیارا پتہ دکھا مجھے، بڑی پیاری چیز دکھی ہے کہ اللہ وہی ہے جس کو تکلیف میں پکارتے ہیں، اللہ وہی ہے جس کو خوشی میں بھول جاتے ہیں۔ پہچانو اللہ وہی ہے، خوشی میں کس کو بھول گئے؟ وہی اللہ ہے۔ خوشی میں سب یاد رہے، ان کو بلانا ہے، ان کو بلانا ہے، ایسا کرنا ہے، ویسا، اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئے، اس کے احکامات کو بھول گئے، شریعت کو بھول گئے۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو تم کو اس تکلیف سے بھی بچاتا ہے، تمام تکلیفوں سے بچاتا ہے، اس کے باوجود تم شرک کرتے ہو۔ دیکھیے وہ ڈیلیوریز میں بہت ہوتا ہے ایسا، وہ بول دیے کہ صاحب ذرا پرابلم ہے، سیزیرین ہونے والا ہے، اس طریقے کی بات ہوئی۔ اب وہ دعائیں ہو رہے ہیں۔ میں بھی ایک ہاسپٹل میں ایک نقشہ دیکھا تھا، ایک جانماز پڑھی ہوئی ہے، پورا خاندان آ رہا ہے، ایک کے بعد ایک نماز پڑھ رہا، چلے جا رہا۔ معلوم ہوا کہ کچھ ڈیلیوری میں مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد میں ڈیلیوری ہو گئی، وہ جانماز ویسی پڑھی ہوئی ہے، مغرب کا اثر ہو گیا، اثر سے پہلے سب کاروبار چل رہا، اثر کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، عشاء کا وقت ہو گیا، وہ جانماز کوئی اٹھانا بھولتے ہی تو تینوں فرائض بھول گئے۔ معلوم ہوا ڈیلیوری ٹھیک ہو گئی۔ ڈیلیوری سے پہلے اللہ یاد آیا، ڈیلیوری ٹھیک ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ تو یہ ہم لوگوں کا کاروبار ہے۔ شاکرین کون ہوتے ہیں؟ جو فوراً 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ دیے ہوتے تھے، وہ تمام لوگ آ کے پڑھ دیے ہوتے۔ اچھا شرک کیا کرتے ہیں؟ اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اس واسطے کہ ڈاکٹر کو سمجھ رہے کہ ڈاکٹر نے کروایا۔ یہ شرک، ہمارا شرک کیا ہے؟ اب یہ بولے کہ کیا ہاتھ صاف ہے؟ صاحب بولے کہ ڈاکٹر کا۔ دیکھیے آپ بولے اتنی پریشانی تھی، ایسا ہو گیا کو پتہ بھی نہیں چلا، تو بچایا اللہ تعالیٰ، کریڈٹ گیا ڈاکٹر کو۔ دا ڈاکٹر ہی، اللہ تعالیٰ ہیلز اینڈ دا ڈاکٹر گیٹس دا فیس، یہ پرانا پروورب ہے۔ تو اس طریقے کی بات ہو گئی۔ تو یہاں یہ بات ہے کہ جیسے ہی کامیابی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ قل ہوا قادر علی یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیئا ویذوق بعضکم بعضا بعض، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیجے۔ اوپر سے عذاب کیسا آئے گا؟ بارش ہوگی، سنو فال ہوگا، ایسے عذاب آ سکتے ہیں، گرمی بڑھ جائے گی بہت۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیروں کے نیچے سے جو ہے عذاب بھیجے۔ کیسا؟ زلزلہ آ گیا، زمین دھس گئی، ایسے ہو رہے ہیں، پانی اوپر آ گیا بولیوں میں، یہ اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ اور یلبسکم شیئا، یا تم کو فرقوں کا لباس پہنا کے ایک دوسرے سے لڑا دے، جیسا کمیونل رائٹس میں ہوتا، جنگوں میں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کمیونل رائٹ کوئی کمیونٹی نہیں کرتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہمارا جب دماغ خراب ہو جاتا، دل خراب ہو جاتا تو جوتے کھلاتے دوسروں سے۔ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں اس بات کو۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام پہنچنے سے پہلے اور پہنچنے کے بعد بھی فرعون جو ہے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، لڑکیوں کو بچا دیتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے پالنے والے مالک کی طرف سے تمہاری آزمائش تھی۔ فرعون کی طرف سے، فرعون تو مچھر نہیں مار سکتا، مچھر کی موت بھی فرعون کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہے۔ تو یہاں صاف بات آ رہی ہے، او یلبسکم شیعا، یا تم کو فرقوں کا لباس پہنا دے، وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ بَأْسًا بَعْضٍ، اور تم کو ایک دوسری کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ ایسا نہیں سدھرتے تو دوسروں سے پٹاتے ہیں، کئی طریقے سے کر سکتے، طوفان لا سکتے، زلزلے لا سکتے، لوگوں سے پٹا دے سکتے، اندر کمزوری کر دے سکتے، دل بٹھا دے سکتے، دماغ دیوانہ کر دے سکتے،
اللہ تعالیٰ کو مان لو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، اور آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی آیتیں دہراتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں. فقہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھ سکیں. کیا سمجھ سکیں؟ کہ تکلیف اور راحت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وَكَذَّبَ بِهِ قوموں کا، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، اس قرآن کو جھٹلا دیا. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں. وکیل کا مطلب کیا ہوتا؟ جس پہ بھروسہ کیا جاتا، توکل. آپ ایک وکیل صاحب کو جو ہے اپنا پورا کاروبار دے دیا، دیکھے بولے صاحب آپ پہ بھروسہ ہے، آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ ہمارا کیس لڑیے. تو وکیل اسماء الحسنی میں اللہ تعالیٰ وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کارساز نہیں ہیں، کام بنانے والے نہیں ہیں، تمہارے بیہاف پہ کام کرنے والے نہیں ہیں. آپ اعلان کر دیجئے لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٍ، یہ بڑی خاص آیت. ہر خبر کا ایک وقت اور جگہ مقرر ہے. مستخر کس کو بولتے ہیں؟ جس کی جگہ اور وقت مقرر ہے. ہر خبر کی ایک جگہ اور وقت مقرر ہے. دیکھیے خبر کب آتی؟ حادثہ ہونے کے بعد. بھئی ایک بس اور کار کی ٹکر 4 بجے ہونے والی ہے، بولیں گے دیوانے ہو گئے نا، 4 بجے ہونے والی ہے، ایسا کیسا معلوم؟ آپ بولے نہیں کل 4 بجے ہوئی تھی. تو کوئی حادثہ ہوتا ہے تو خبر نکلتی ہے اس سے. تو ہر خبر کا وقت اور جگہ مقرر ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر حادثہ مقرر ہے. سورہ قمر میں بات آئی ہے کل امر مستقر، یہی بات آ رہی ہے کہ ہر معاملے کی جگہ اور وقت مقرر ہے. ہر معاملے کی جگہ اور وقت مقرر ہے. کون سی چیز کب ہونے والی مقرر ہے. وہ حادثہ جب وہاں ہوتا تو اس کی خبر نکلتی، وہ بھی مقرر ہے. خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اس نے ہر چیز پیدا کی اور پھر ہر ایک چیز کی تقدیر لکھ دی، مقدر کر دی تقدیر. اور پھر سورہ حدید کی 22ویں 23ویں آیت میں آیا کہ اس زمین میں اور تمہارے نفوس میں کوئی مصیبت نہیں آتی، بلکہ جو ہے یہ پہلے سے لکھ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی ناکامیوں پہ غمگین نہ ہو اور کامیابیوں پہ خوش نہ ہو، کہ ہر چیز پہلے سے لکھ دی گئی. ہر خبر کا جو ہے وقت. تو کائے کی پریشانی ہے؟ جو مومن ہوتا ہے اس کو کائے کی پریشانی ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان دے دے. وسوف تعلمون، اور تم عنقریب جان لو گے. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب تم لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیتوں کے بارے میں، قرآن کی آیتیں یا معجزے یا ہماری نشانیوں کے بارے میں بیکار بکواس کر رہے ہوں، بے حرمتی کی باتیں، بے عزتی کی باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے انجان ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں جو ہے مشغول نہ ہو جائے. قرآن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے نا حضرت. آپ کے قرآن میں داڑھی کی لینتھ لکھی ہے، پیجامہ کہا ارے اتنا لمبا پیجامہ پہنے، آپ تو ذرا چھوٹا پہننا تھا. مذاق ہو رہے ہیں. مولوی ملا اٹے اس قسم کی باتیں ہو رہی، عشاء کی اذان ہو رہی، نماز کو کوئی نہیں جاتا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑا دین کا کام کر رہے ہیں، ہمارے علماء کو گالیاں دے رہے ہیں. بھئی جس کی جتنی سمجھ ہے وہ اتنا کام کر رہا ہے، جس کا جو فیلڈ ہے اس میں وہ کام کر رہا ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ جہاں قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہاں انجان ہو جاؤ. یا معجزوں کا، بعض لوگ بولتے کیسا حضرت یہ چھو منتر کے موضوع سنا ہوں میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں. کیا بات بھئی آپ نہیں مانتے ہوں گے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. میں اور آپ خود قدرت کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہے تو جب چاہے جب جاتا ہے، اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی. تو ایسے مذاق تو انجان ہو جاؤ، ان سے ہٹ جاؤ جب تک کہ وہ دوسری بات میں نہ لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ شَيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تم کو یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسی ظالم قوم کے ساتھ، نا انصاف قوم کے ساتھ مت بیٹھو. یہ دیکھیں یہاں ذکر کے معنی سمجھا دیا گیا. ذکر اپوزٹ ہے بھلا دینے کا. يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اگر شیطان تم کو بھلا دے، بھلا دینے کا اپوزٹ کیا ہے؟ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ،
یاد آنا. تو ذکر کا مطلب کیا ہے کہ کوئی جیسا بھلا دینا، ذہن سے بات نکل جانا. ذکر ذہن میں بات رہنا. اللہ کا ذکر ہمیشہ اللہ تعالی ذہن میں رہنا. دیکھیں یہ مومن کی دیکھیں ایک بات آئی ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، ان لمحوں کا غم ہوگا جو اللہ کے ذکر سے ہٹ کے گزر گئے. کوفت ہوگی کہ کاش کہ ہم وہ لمحے بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارتے. تو مطلب یہ ہوا کہ راؤنڈ دی کلاک ہمارے ذہن پہ اللہ تعالیٰ طاری رہنا، سب کانشیس پہ اللہ تعالیٰ طاری رہنا. اور اس کا ایک ذکر، نماز بھی میری ذکر کے لیے قائم کرو، اس کا فارمل طریقہ ہے. اس وقت ہم اور کچھ چیز نہیں کرتے، صرف ذکر کرتے ہیں. جب قرآن پڑھتے تو اور کوئی چیز نہیں کرتے، صرف ذکر کرتے ہیں. اب اس وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. تو اگر شیطان بھلا دے تو جو ہے جب یاد آنے کے بعد اس وہاں بیٹھو. ما علی الذین یتقون من حسابہم من شیء، وہ لوگ جو تقویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہیں، ان کے حساب میں سے ان کو کوئی چیز نہیں دی جائے گی. وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، ولیکن ذکر لعلہم یتقون، لیکن یہ یاد دہانی ہے، یہ ریمائنڈر ہے تاکہ تم جو ہے اللہ سے ڈر کے احتیاط کرو اور ایسے لوگوں کی کمپنی کو اوائڈ کرو. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور ایسے لوگوں کو چھوڑ دو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. اس کے دو انٹرپریٹیشنز آئے ہیں. ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ دین کو کھیل تماشا بنا لینا، یعنی ناچ گانا ہو رہا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ دین یہی ہے. یہ ہر قوم میں ہو رہا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین ہے، ناچ گانا ہو رہا، ہنگامہ ہو رہا ہے، لائٹاں لگا رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ بھئی دین ہے، اللہ کے نام پہ پیسے خرچ رہے. یہ ایک طریقہ ہوا. دوسرے اگر گہرائی میں جائے، جس پہ جو ہے میرا بھی اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ معنی اس طریقے نکلتے ہیں کہ دینہم کا مطلب یہ ہوتا ہے، دین کا مطلب جینے کا قانون، دین اسلام یعنی سلامتی سے جینے کا قانون. یعنی انہوں نے اپنے جینے کا طریقہ ہی کھیل تماشا بنا لیا ہے. کیسا بنا لیا ہے؟ صبح اٹھے ٹی وی کھول لیے، اب وہ ناچ گانے کے وہ فلانا چینل دیکھ لے رہے، پورا دن گزرا، دفتر کو گئے، ہنسی مذاق ہوا، شام کو آئے، کلب کو گئے، کچھ پتے کھیل لیے، کچھ جوا کھیل لیے، پھر آئے، پھر ٹی وی دیکھ لیے، بعض وقت ٹی وی آن ہے ویسی سو گئے. کوئی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی اس کا کوئی ذہن ہی نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے جینے کے طریقے کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد نہیں جانا ہے. حالانکہ یہ دنیا کی زندگی جنت کی آزمائش کے لیے ہے. یہاں جو کامیاب ہوگا وہ جو ہے وہاں کامیاب ہوگا. تو کامیاب کا مطلب یہاں جو قرآن اور حدیث پہ چلے گا، تو ہم اپنے جینے کے طریقوں کو قرآن اور حدیث کے طریقے پہ ڈھال لیں، یہ کھیل تماشے پہ نہ لیں. وذکر بھی، ان کو بھی مت چھوڑیے، ان کو بھی یاد دلاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے. ان تبصل نفس بما کسبت، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنی گناہ کی کمائی کی وجہ سے تباہ ہو جائے. آپ ایسا مت کیجئے کہ خالی نیک لوگوں کو سمجھا رہے، برے لوگوں کو چھوڑ دے رہے. نہیں، ان کو بھی سمجھائیے، ان کو بھی کوشش کیجئے سمجھانے کی، کہ ایسا نہ ہو کہ جو اپنی کمائی کی وجہ سے تباہ. لیس لہ من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور ایسے انسان کے لیے، ایسے نفس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست و مددگار ہے، نہ کوئی شفاعت ریکمینڈ کرنے والا ہے. وَإِن تَعْدَلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذَ مِنْهَا، اور اگر وہ ہر چیز کا بھی بدلہ دے کے گناہوں سے چھوٹنا چاہے تو وہ بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا. اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے جو ہے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. یہ تباہی کیا تھی ان کی کمائی کیا تھی؟ کہ یہ کھیل تماشا، زندگی پوری کبھی نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ قرآن پڑھے، کچھ نہیں. بس اب لوگوں سے یہی بول رہے ہیں کہ بھئی ہماری تو اچھی گزر گئی ماشاءاللہ. تو یہ کھیل اب یعنی ہمارے اپنے جینے کے طریقے کو انٹرٹینمنٹ بنا لیا، انجوائمنٹ بنا لیا. کیا انجوائے کرتے تھے صاحب ہم لوگ، کیا انجوائے کرتے تھے، بس کبھی ذکر نہیں. اب کوئی اگر اللہ کا ذکر بھی چھوڑے تو بولے آ گئے، ابھی نو شروع ہو گئے. اس قسم کی کیفیت ہوتی تھی. تو بول رہے ہیں کہ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہی وہ لوگ، دیکھیے اولئک اور الذین مطلب یہ ہو رہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کی وجہ سے تباہ ہو گئے. یہ کھیل تماشے میں جو پڑے رہے، قرآن اور حدیث کو جو ہے بھول گئے، تو یہی تباہ ہوئے، اپنی کمائی کی وجہ سے تباہ ہو گئے. لہم شراب من حمیم وعذاب علیم
بما کانوا یکفرون، اور ان کے لیے پینے کے لیے گرم پانی ہے. دیکھیں یہاں شراب کا لفظ ہے، شراب اینی ڈرنک. خمر کا لفظ جو ہے شراب کے لیے، ہم جس کو شراب بولتے ہیں عربی میں شراب کسی بھی پینے کی چیز کو بولتے ہیں. تو بعض لوگ بحث کرتے صاحب قرآن میں کہاں ہے شراب حرام ہے بول کے؟ تو شراب کا لفظ عربی میں کوئی بھی پینے کی چیز کے لیے آیا، اور حرام کا لفظ کہاں ہے؟ اجتناب کرو، حجی دور رہو، قریب بھی مت جاؤ بول کے آیا. تو اینی ڈرنک، تو ان کو جو ہے پینے کے لیے گرم حمام اسی سے ہے، ان کو پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا اور تکلیف دہ عذاب ہوگا، کیونکہ یہ کفر کرتے تھے. قرآن اور حدیث کی زندگی پہ چلنے کے بجائے دوسرے جو ہے کھیل کود میں تماشوں میں جو ہے اپنے آپ کو لگائے رکھے تھے. یہاں آج روک دیں گے ہم انشاءاللہ.